اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب امن و امان په صورتحال باندې د تیرې شپږو میاشتو نه په دې ایوان کې بحث روان دی او تقریبا هر د دې ایوان کوم ممبر چې دی هغه په دې خبره وکړه. اوس الحمدلله د وزیر اعلیٰ صاحب په ذاتي دلچسپۍ او د هغې په سنجیده اقداماتو باندې موږ انشاءالله اینو کومه رانۍ جرګه چې روانه ده چې یو حل طرف ته به انشاءالله مسله لاړه شي. بار بار خان صاحب هم دا پیغام د جیل نه راځي او دا کم خلک چې سفر دی مخکې نه د هغوی هم دا خبره ده چې اپریشنونو یا اپریشن کول دا د یو مسلې حل نه دی، ځکه دلته 2002 اپریشنونه روان دي او تقریبا 23 کال اپریشنونه وشو، خو دا سلسله په ځای ونه درېده. په یو جسم کې یو ډاکټر اپریشن کوي، یو ځل به اپریشن وکړي، 2 ځل به وکړي، خو چې تا مسلسل هغه یو جسم له اپریشن کې نو هغه جسم مکمل ختم بشي. دغه حیثیت دی وخت کې زموږ د قبایلي علاقو دی. نو انشاءالله موږ پر امید یو چې وزیر اعلیٰ صاحب او سپیکر صاحب چې کوم اقدامات اوچت کړي دي نو دې یو حل به راوځي. میں ایک دو باتیں اردو میں کرنا چاہوں گا. کل ہماری صوبے کے 2 منتخب وزراء نے پریس کانفرنس کی، لیکن پاکستانی الیکٹرانک میڈیا نے اس پوری پریس کانفرنس سے بلیک آؤٹ کیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے جس بندے نے پریس کانفرنس کی تھی وہ 3000 روٹ لیے تھے اس بندے نے، اور اس کے پاس کوئی آئینی عہدہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کا سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی ان کو براہ راست نشر کرتا ہے. پی ٹی وی جو ہے وہ سرکاری ادارہ ہے اور یہ عوام کے ٹیکسوں سے چلتا ہے. جتنا حق پی ٹی وی پر ان کا ہے اتنا حق ہمارا بھی بنتا ہے. اگر مریم اورنگزیب صحافیوں کو یہ دھمکی دیتی ہے کہ ہم جو کہیں گے وہی چلائیں گے تو میرے خیال میں یہ قابل مذمت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جس انداز سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، عدالت ہمیں انصاف نہیں دیتی، ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا، مخصوص نشستیں خیرات میں بانٹی گئی، احتجاج کرتے ہیں تو گولیاں چلاتے ہیں، 20,000 ورکرز پر جھوٹی مقدمات بنائے گئے، ہمارا قائد ناحق جیل میں ہے لیکن پھر بھی ہمیں دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ ہمارا ماضی دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کا ماضی دیکھیے، خان صاحب کا ماضی دیکھیے کہ اس نے اداروں کے ساتھ سٹارٹ سے لے کر آج تک کوئی محاذ آرائی نہیں کی. اس نے ایک فرد کا نام لیا ہوگا، کسی ادارے کا پورے کا نام نہیں لیا تھا. لیکن ہمارا موجودہ وزیر دفاع، ساری بات ریکارڈ پر ہے، وہ اسمبلی کے فلور پر اس ادارے کے خلاف کیا بولتا رہا. وہ الگ بات ہے کہ آج وہ ان کو خالد بن ولید سے تشبیہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جس کی گود میں بیٹی ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ، یہ کل تک جلسوں میں ویڈیو چلا کر یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے کس کا نام لیتی رہی. اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ ڈرامے ختم ہونے چاہیے. اس ملک میں جو جمہوریت کے نام پر بنا ہے، میرے خیال میں جمہوریت کو چلنے دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک منتخب وزیر اعظم، منتخب تو نہیں ہے بہرحال، وہ وزیر اعظم جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ
میری ملاقات کروا دے جیل میں اور وہ آگے سے آپ کو کہتا ہے کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، تو آخر یہ کس سے پوچھ کے بتاتا ہے؟ یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری جمہوری لوگوں کی حیثیت ہے۔ اب جو تھوڑی بہت جمہوریت باقی ہے اس ملک کے اندر، نام صرف نام کے حساب سے ہے، باقی تو نہیں ہے، اس کے لیے بھی تیاریاں ہو چکی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو میرے خیال میں اس ہفتے یا آنے والے ہفتے میں آ جائے گا، اسی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جمہوریت پر ایک اور خودکش حملہ ہونے والا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کے اندر واحد پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے جمہوری روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے جہاں پر بھی جرگے ہوتے ہیں یا اس صوبے کے حوالے سے دیگر باتیں ہوتی ہے، اس میں اپوزیشن لیڈر صاحب بھی آن بورڈ ہوتا ہے، اس میں اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ آن بورڈ ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، سندھ کے اندر کس طرح کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں کہ کل کو یہاں بھی جو اپوزیشن والے ہیں اس کو ہتھکڑیاں بھی لگوا سکتے ہیں، ہماری حکومت ہے، جھوٹے مقدمات بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ہم جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صوبے کے اندر یا اس ملک کے اندر جتنے بھی مسائل کھڑے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، اور بدقسمتی سے جو الاکار بنے ہوئے ہیں اپنے عارضی اقتدار کی خاطر وہ وہی جمہوری لوگ ہیں، وہ صرف حال چلانا چاہتے ہیں، مستقبل کے ان کو کوئی فکر نہیں۔ جناب اسپیکر، میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور وزیر اعلیٰ صاحب کا اسپیشل شکریہ کہ اس نے جو اقدامات اٹھائے، اور میرے خیال میں انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے تک جو ہے یہ معاملات حل ہو جائیں گے اور صوبہ جو ہے ایک بار پھر امن و امان کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔